بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزاداران شہزادی کونین، آج کی یہ مجلس خراسان امام بارگاہ بامبے کی لیڈیز کی مجلس ہے۔ خواتین کو میں خطاب کر رہا تو پوری مجلس خواتین ہی کے لیے ہوگی۔ ان کے لیے پیغام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ مجلس کا آغاز مشہور سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا میرے حبیب، اور یہ سورہ جیسا علماء نے لکھا کہ یہ مادر حسنین کے لیے نازل ہوا تھا آپ کی ولادت کے وقت۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں خالی یہ بتا رہا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جتنا ہی کثرت سے تم تلاوت کرو گے یہ سورہ کی برکت تم کو ملے گی۔ خواتین کے لیے بہت اچھا سورہ، اپنی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورہ کی تلاوت کیا کرو۔ اس لیے تلاوت کیا کرو کہ یہ بی بی زہرا سے منسوب ہے، آپ کی ولادت کے وقت آیا تھا، اور اس کی کئی برکتیں بتائی گئیں کہ سورہ کوثر اس منزل تک بھی لے کے جاتا کہ اگر کثرت سے کوئی اس کی تلاوت کرے، جیسا سورہ خل ہے، سورہ توحید، یہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے۔ سورہ خل میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے، اور مولا حسین کا یہ فیوریٹ سورہ تھا۔ ویسے امام حسین خود قرآن ہے، علی المال قرآن رسول کی حدیث ہے، تو اسی طرح لیکن یہ سورہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے، اور سورہ کوثر شہزادی کونین سے منسوب ہے۔ تو بہرحال تو آپ کوشش یہ کرو کہ سورہ کوثر نماز میں کسی ایک رکعت میں، آپ پہلی میں پڑھو یا دوسری میں پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، کسی ایک رکعت میں پڑھو یہ بھی، اور اس کو روزانہ نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھا کرو۔ 9 مرتبہ، ہارڈلی 1 منٹ کا سورہ ہے، 1-1.5 منٹ میں ختم ہوتا، لیکن اس میں جو برکت بتائی گئی، جو رحمتیں کا نازل ہونے کا بتایا گیا، وہ یہی کہا گیا کہ کثیر اولاد کا ہونا، اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس کو کثرت سے پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ انسان اگر بیماروں پہ پڑھے تو بیماری سے شفا ہوتی۔ دوسری چیز کہ یہ بیوی کے ساتھ منسوب ہے، اسی لیے اس سورہ میں کافی برکتیں ہیں۔ تو دوستو، آج کی یہ تاریخ ایک بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے۔ آج شب لگے گی تو بیوی کی شہادت کی شب ہوگی۔ ہمارے لیے ایک عظیم غم ہے، عالم اسلام کے لیے ایک عظیم غم ہے۔ اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ ایک روایت جو اب آج کی جو روایت ہے، یہ 75 ڈیز والی روایت ہے، 75 دن والی روایت، اور اس روایت سے مادر حسنین 28 سفر سے اگر آپ لیتے ہیں تو آج پورا 75 دن ہوتے۔ تو آج جو روایت یہ ہے کہ 75 دن میں رسول کی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ گزری کیسے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بی بی کو کوئی نارمل ڈیتھ نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہ باپ کے غم میں روتے روتے بی بی دنیا سے گزر گئے، نہیں، بی بی کو شہید کیا گیا، بی بی کو مارا گیا، بی بی کو زخمی کیا گیا۔ اور تو یہ چیزوں کو چیک کرنا کہ بی بی نے کتنا کام کیا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عورتوں کے لیے جو پہلا پیغام ہے نا، پہلا میسج، بی بی جب انجرڈ ہوئی، جب بی بی کے اوپر جلا ہوا دروازہ گرا تو اس وقت شہزادی کا حال کیا ہوا؟ دروازہ گرا، بی بی بے ہوش ہو گئی، انکانشیس ہو گئی۔ اس کے بعد جب کانشیس ہوئے، واپس آئیں، تو واپس آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو جناب فضہ اور جناب اسما اور جو کنیزیں تھیں وہاں پہ، ان لوگوں نے کہا کہ علی کے گلے میں رومال ڈال کر دربار میں لے کر گئے۔ انجرڈ ہونے کے بعد، پورے ربس ٹوٹنے کے بعد، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہونے کے بعد، بی بی کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ ابو الحسن کے لیے لے کر گئے، تو فاطمہ اٹھی اپنے مقام سے اور سیدھا دربار میں آ گئی، اور دربار میں آ کر بنت رسول نے استغاثہ کیا، بنت رسول نے کلیم کیا اور یہ کہا کہ اگر تم ابو الحسن کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کروں گی۔ تو اتنا آپ سوچو تو کہ کلیم کیا ہے کہ ابو الحسن کو چھوڑو، اور انجرڈ ہونے کے بعد اسلام کی حفاظت۔ میں یہ پوچھتا کہ آج ہم اسلام کے لیے کیا کریں، ہماری ماں بہنیں کیا کریں؟
ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے نا کہ ہم بھی تو کوئی کام کریں اسلام کے لیے۔ 75 ڈیز تک روایتوں میں ہے کہ فاطمہ ایک ایک گھر جاتی تھی صبح سے شام تک انجرڈ ہونے کے بعد، اور جا کر ولایت علی کو، امام علی کی ولایت کو، امام علی کے حق کو پہنچاتی تھی دنیا میں کہ میرے ابو الحسن کا، میرے ابن ام کا حق لیا گیا، اصل حقدار خلافت کا میرا شوہر ہے، ابن ام ہے۔ تو ولایت علی کو پروپوگیٹ کرنا، امام علی کی ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ سیرت زہرا ہے۔ تو آج کے دور میں 21 سینچری میں بامبے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے ولایت کو پیش کریں گے؟ تو عورتوں کو یہ چاہیے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ خالی ہاتھ پہ رکھ، ٹیپ نہیں مار، خالی ہاتھ پہ رکھ، پکڑ لے، سائڈ میں ہو جائے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم ولایت علی کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے، ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین بتانا۔ دیکھیے آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج 75 دن کی شہادت ہو گئی تو اب ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ 15 تاریخ کو 14 کو کل شہادت کمپلیٹ ہو جائے گی، 15 کو خوشی ہے، خوشی کے بعد ہم جشن منائیں، اس کے بعد پھر نارمل ڈیز میں آ جائیں، نارمل لائف میں آ جائیں۔ نو، نارمل لائف میں آنا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا 17 ڈیز یا 18 دن آپ کو غم بنانا ہے۔ یہ پورے ایام فاطمیہ ہیں، یہ پورے ایام، یہ پورے ڈیز جو ہے غم کے دن ہیں۔ اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی مت کرو کہ جس سے خوشی ظاہر ہو۔ ہمارے گھر میں خوشی نہیں ہے، ایک ولادت ہے چوتھے امام کی، اس کے علاوہ کوئی خوشی نہیں۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کو دنیا کو بتانا ہے کہ کس طرح مادر حسنین کے اوپر ظلم ہوا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا، عاشورے کا دن آج پوری دنیا میں کثرت سے منایا جاتا، پوری دنیا میں منایا جاتا۔ کسی اور ہر مذہب و ملت کا آدمی 10 محرم وہ جانتا ہے کہ امام حسین شہید ہوئے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس نے قتل کیا، یزید۔ تو آج دنیا جانتی ہے کہ حسین کا قاتل یزید ہے۔ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتا ہے، ہر مذہب کے آدمی کو پتا ہے کہ یزید امام حسین کا قاتل ہے۔ تو اسی انداز سے آپ کو اتنی کثرت سے یہ غم فاطمہ بناؤ کہ دنیا کو معلوم ہو کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے۔